جو شخص کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور بے شک وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہاں پر طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات خواب دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے، تو اس پریشانی میں انسان کو فوراً کروٹ بدل لینی چاہیے اور اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ پر اپنا چہرہ کر کے ایسے تھو 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 اس طرح کر کے تھتکارنا، یہ نہیں کہ تھوکے پھینکنا شروع کر دے۔ یہاں پر نفس کا لفظ استعمال ہوا، اور نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا سانس نکالنا کہ جس کے ساتھ یعنی جس میں تھوک کا گمان ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں پہ میں تھو کرتا ہوں، تو وہ تھو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھتکارتا ہوں دھتکارتا ہوں اور اس کی بات کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اور یہاں پر جو شیطان کی طرف تو مراد یہ کہ اس طرح کرنے سے انسان کو ایک طرح سے ریلیف ملے گا اور شیطان کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور شیطان کا جو اس وقت سوتے وقت میں بھی وسوسہ ہے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت الرٹ ہے اور ہر وقت ہمیں ستانے کو تیار ہے، اور اس طرح کے خواب بعض اوقات وہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ انسان کی عمل کی صلاحیت کم ہو جائے اور انسان تفکرات اور غموں اور پریشانیوں کا شکار ہو کر کوئی عملی کام نہ کر سکے۔ یہ طریقہ نفسیاتی طور پر ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جب انسان برا خواب دیکھے تو فوراً کہا کہ بائیں طرف تھتکار دو، اس سے یہ کہ ایک طرح سے تم نے اس کو دفع کر دیا اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا اس سے دوسرے پہلو پر منتقل ہو جائے۔ یعنی جب برا خواب دیکھیں تو 3 کام کریں، نمبر 1 3 دفعہ تھتکارنا، نمبر 2 شیطان سے پناہ مانگنا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو ایک مخصوص دعا بھی ہے، اگر وہ دعا آپ کو یاد نہ ہو تو آپ سمپلی 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ دعا پورے توجہ سے پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو اور جن کو وہ ساتھ لے کے انسان پہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہوتا ہے انہیں کہتا ہے اٹھو اپنا سامان باندھو اور یہاں سے چلو، یہاں اب ہمارا کوئی کام نہیں، یہاں ہمارا اب کوئی وار اثر نہیں کرے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ شاید پہلے بھی میں نے بتائی ہو، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں آتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، السمیع جو بہت سننے والا ہے، یعنی میری دعا اس وقت سن رہا ہے، العلیم میرا حال جانتا ہے، اور بوجہہ الکریم اس کی ذات بڑی سخاوت والی ہے کہ میں پناہ مانگ رہا ہوں تو وہ ضرور دے گا، یعنی پورے یقین کے ساتھ کہ گویا انسان پناہ میں آ رہا ہے، اسے کوئی ڈھانپ رہا ہے اپنی رحمت سے، اسے کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اور پھر وہ سلطانہ القدیم کہ اس کی بادشاہت بہت قدیم ہے اور وہ ازل سے مالک ہے، اور یہ جو وقتی طور پہ مشکل پیش آئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ اسے بہت آسانی سے دور کر سکتا ہے۔ من الشیطان الرجیم جب یہ کہے تو دل میں شیطان سے نفرت کا بھی اظہار کرے کہ شیطان مردود سے میں نجات چاہتا ہوں۔ تو جب بندہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور پناہ دیتے ہیں اور شیطان اپنا سب کچھ اٹھا کے چل پڑتا ہے، وہ پھر بندے کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بارے میں وہ بات بھی یاد رکھیں، یعنی اس حدیث کو مزید تقویت اس بات سے پہنچتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ جاتا ہے شیطان وہاں سے منہ موڑ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اگر یہ دعا انسان ایسے وسوسوں کے وقت یا خاص طور پہ برا خواب دیکھنے کے وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی وہ وسوسے اور وہ قباستیں جو ہیں انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی۔